السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ؟ آج یقیناً بہت خوش ہیں کہ شکر ہے کہ ہماری آڈیٹنگ کمپلیٹ ہوئی. ایسا ہی ہے؟ آپ کو یاد ہے ایک مرتبہ میں نے آپ کے لیے بڑا ہی ایک دکھ کا اظہار کیا تھا کہ آپ اسٹوڈنٹ ہونے کے باوجود وہ اسٹوڈنٹس کی طرح بیہیو نہیں کر سکتے. آپ کو معلوم ہے اسٹوڈنٹس لاسٹ لیکچر والے دن کیا کہتے ہیں؟ بھائی وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں سر پہلے پرومس کریں کہ لیکچر کے ختم ہونے پر آپ کوئی ٹریٹ دیں گے تب ہم لاسٹ لیکچر آپ سے سنیں گے، ادروائز نہیں. اب بتاؤ آپ میں یار یہ اسٹوڈنٹس والی بات ہی نہیں ہے. اچھا چلیں، جب بھی کبھی آپ مجھے ملیں گے یہ ٹریٹ میرے اوپر ادھار رہی، آپ مجھے یاد دلا دیں گے، بشرطے کہ آپ میرے ریگولر اسٹوڈنٹ رہے 45 لیکچرز میں، رجسٹرڈ اسٹوڈنٹ. ایسے نہیں جس نے لاسٹ لیکچر پڑھا سن لیا اور کہا کہ سر آپ نے لاسٹ لیکچر کے اندر وعدہ کیا تھا، میں نے آپ کا لاسٹ لیکچر لیا تھا، وہ وعدہ پورا کریں. اوکے تو جناب اویلیبل انشاءاللہ. سو لاسٹ ہمارا جو لیکچر ہے اس میں وی ول ٹاک اباؤٹ موڈیفائڈ آڈیٹرز رپورٹ. موڈیفائڈ آڈیٹرز رپورٹ کیا ہوتی ہے؟ اس بات کی بہتر انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہم ایک ٹری دیکھتے ہیں جس میں کہ ڈفرینٹ برانچز آپ کو ایکسپلین کر رہی ہوں گی کہ کس طرح کی آڈیٹرز رپورٹ کن سرکمسٹانسز میں پیش کی جاتی ہے. لائک دو طرح کی آڈیٹرز رپورٹ ہیں، ایک اسٹینڈرڈ رپورٹ اور دوسری موڈیفائڈ رپورٹ. ایز فار ایز اسٹینڈرڈ رپورٹ از کنسرنڈ اس کے بارے میں ہم نے لاسٹ لیکچر میں ڈیٹیل سے سمجھ لیا کہ اس کے کانٹینٹس کیا ہوتے ہیں اور اس میں اوپینین کس طرح کا پیش کیا جاتا ہے. اینڈ ایز فار ایز موڈیفائڈ رپورٹ از کنسرنڈ اس میں فردر دو برانچز ہیں. نمبر ون، موڈیفیکیشن اس صورت میں جس کی وجہ سے آڈیٹرز اوپینین افیکٹ ہوتا ہو، اور دوسری موڈیفیکیشن اس صورت میں جس کی وجہ سے آڈیٹرز اوپینین افیکٹ نہ ہوتا ہو. آڈیٹرز رپورٹ موڈیفائی کی جائے گی اور اس کی موڈیفیکیشن میں دو باتیں ہیں جو میں نے ابھی آپ سے ڈسکس کی. موڈیفیکیشن جس کی وجہ سے اوپینین افیکٹ ہو رہا ہے اور موڈیفیکیشن جس کی وجہ سے اوپینین افیکٹ نہیں ہو رہا. جس کی وجہ سے اوپینین افیکٹ نہیں ہو رہا وہاں پر تو وہی اسٹینڈرڈ رپورٹ میں ایک پیراگراف شامل کر دیا جاتا ہے جسے ایمفیسس آف میٹر پیراگراف کہتے ہیں. اس کی ایکسپلینیشن میں آپ کو لاسٹ میں دوں گا. اور موڈیفیکیشن جس کی بیس پر آپ کو اوپینین میں تبدیلی کی ضرورت پیش آ رہی ہے، وہ اوپینین میں تبدیلی کی صورت میں فردر کچھ سرکمسٹانسز ہوتے ہیں، ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے سرکمسٹانسز ہیں جن وجہ سے ہمارے اوپینین کو تبدیل کرنا پڑتا ہے. دیکھیے موڈیفائڈ رپورٹ دو طرح کی، ایک وہ جس کی وجہ سے آڈیٹرز اوپینین میں تبدیلی کی ضرورت پیش آ رہی ہے، اور دوسری وہ موڈیفائڈ رپورٹ جس کی وجہ سے یا جس موڈیفائڈ رپورٹ میں ہمیں اوپینین میں تبدیلی کرنے کی ضرورت پیش نہیں آ رہی. ایسی موڈیفائڈ رپورٹ جس میں اوپینین تبدیل نہیں ہو رہا اس میں ہم نے ایک پیراگراف شامل کرنا ہوتا ہے جسے ایمفیسس آف میٹر پیراگراف کہتے ہیں. ہم ڈسکس کریں گے ڈیٹیل سے. اور ایسی موڈیفائڈ رپورٹ جس میں اوپینین ایفیکٹ ہو رہا ہے اس کی فردر دو وجوہات ہو سکتی ہیں. نمبر ون، لمیٹیشن آن اسکوپ آف ورک کی بنا پر وہ موڈیفیکیشن کی جا رہی ہے، یا ڈس ایگریمنٹ ود مینجمنٹ کی بنا پر وہ موڈیفیکیشن کی جا رہی ہے. بات کو یوں آگے ہم لے کر چل رہے ہیں کہ ایسی موڈیفائڈ آڈیٹرز رپورٹ جس میں آڈیٹرز اوپینین ایفیکٹ ہو رہا ہے اس کی دو ریزنز ہو سکتی ہیں. ایک اسکوپ لمیٹیشن، یعنی کہ جو آڈیٹر کے ورک کا اسکوپ تھا
اس کے اوپر لمیٹیشن موجود ہے، وہ بھی ہم ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں کہ کس طرح کی لمیٹیشنز ہو سکتی ہیں. اور دوسری ڈس ایگریمنٹ ود دا مینجمنٹ. اب یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یہ انہی صورتوں میں موڈیفیکیشن ہو رہی ہے یا اوپینین کو افیکٹ کر رہی ہیں وہ صورتیں اگر وہ مٹیریل ہیں. مٹیریلٹی کا کانسیپٹ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. تو مٹیریل لمیٹیشن آن اسکوپ آف آڈٹ ورک یا مٹیریل ڈس ایگریمنٹ ود دا مینجمنٹ اگر ہو تو آڈیٹرز رپورٹ ماڈیفائی ہو جائے گی اور آڈیٹر کا اوپینین افیکٹ ہوگا. اب دیکھنا یہ ہے کہ جب ہم اسکوپ لمیٹیشن کی وجہ سے اپنی رپورٹ کو ماڈیفائی کر رہے ہیں تو اس میں فردر کیا نیکسٹ ہمارے رویے ہو سکتے ہیں دیکھتے ہیں. اس میں ہم دیکھتے ہیں اس کی مٹیریلٹی کو. مٹیریل ہے لیکن اتنی مٹیریل نہیں ہے اور نہ ہی اتنی پرویزو ہے تو ہم کوالیفائڈ اوپینین دیتے ہیں. اور دوسری برانچ کہ مٹیریل ہے اور پرویزو بھی ہے تو ہم ڈسکلیمر آف اوپینین کی بات کرتے ہیں. اسکوپ لمیٹیشن مٹیریل ہے لیکن اتنا بھی مٹیریل نہیں ہے، یعنی کہ بہت زیادہ سگنیفیکینٹ نہیں ہے، مٹیریلٹی کا لیول ذرا کم ہے اور پرویسو بھی نہیں ہے، بہت حد تک افیکٹ نہیں کر رہا اس اینٹیٹی کے بزنس کو، ان فائنینشل سٹیٹمنٹس کو بہت زیادہ افیکٹ نہیں کر رہا، تو ہم کوالیفائڈ رپورٹ پیش کرتے ہیں. کوالیفائڈ رپورٹ سے کچھ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ شاید کوالیفائڈ رپورٹ پازیٹیولی ایک لفظ ہے. نہیں، آڈیٹرز رپورٹ کے اندر کوالیفیکیشن کا مطلب ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اور اسٹینڈرڈ رپورٹ جو ہے وہ انکوالیفائڈ رپورٹ کہلاتی ہے. جو اسٹینڈرڈ رپورٹ ہے اس کا مطلب ہے اس میں کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے. اور جو ماڈیفائڈ رپورٹ ہے اس میں جو ماڈیفیکیشن کی ریزن اسکوپ لمیٹیشن ہے، وہ اسکوپ لمیٹیشن مٹیریل ہے لیکن اتنی زیادہ مٹیریل نہیں ہے، نہ ہی اتنی زیادہ پرویسو ہے، تو ہم جو رپورٹ پیش کریں گے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ کوالیفائڈ رپورٹ ہے. اس کے کانٹینٹس کیا ہوتے ہیں اور کس قسم کی ماڈیفیکیشن جو اس میں کی جاتی ہیں وہ ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں. اور پھر اگر اسکوپ لمیٹیشن کی صورت میں وہ جو اسکوپ لمیٹیشن ہے مٹیریل بھی ہے، پرویسو بھی ہے، بہت زیادہ افیکٹ کر رہی ہے وہ ہمارے کام کو، جس کی بنا پر ہم کسی نتیجے تک نہیں پہنچ پائے، تو ڈسکلیمر آف اوپینین کہ جی ہم اوپینین نہیں دیتے. اچھا، اس کی ڈیٹیلز بھی ابھی ڈسکس ہوتی ہیں. ابھی میں جسٹ ایک آپ کے ذہن میں ایک خاکہ بٹھا رہا ہوں کہ ہم نے باتیں کیا کرنی ہے آج. اب نیکسٹ موڈیفیکیشن کی ریزن کی طرف ہم چلتے ہیں، وہ ہے ڈس ایگریمنٹ ود مینجمنٹ. اب اس میں بھی فردر دو برانچز ہیں کہ یہ ڈس ایگریمنٹ مٹیریل تو ہے لیکن بہت زیادہ مٹیریل نہیں ہے اور نہ ہی پرویسو ہے، تو یہاں پر پھر کوالیفائڈ اوپینین آ گیا. اور اگر یہ مٹیریل بھی ہے اور پرویسو بھی ہے تو یہاں پر پھر ایڈورس اوپینین آ جائے گا. مینجمنٹ کے ساتھ ڈس ایگریمنٹ کسی بھی میٹر پر، ڈیٹیلز ابھی ہم ڈسکس کر لیں گے، وہ بہت مٹیریل اگر ہے تو ایڈورس اوپینین. ایڈورس اوپینین مینس کہ
آپ نے وہ جو ٹرو اینڈ فیئر ویو کی بات کی تھی اسٹینڈرڈ رپورٹ میں، انکوالیفائڈ اوپینین میں، وہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹرو اینڈ فیئر نہیں ہے. یہاں پر فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ٹرو اینڈ فیئر ویو پیش نہیں کر رہی اینٹیٹی کے افیئرس کا. اس کو کہتے ہیں ایڈورس اوپینین. سو بات کیا ہم نے سمجھی کہ موڈیفیکیشن کی صورت میں، اب ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. موڈیفائڈ رپورٹ بنیادی طور پر دو طرح کی ہوں گی. ایک وہ جس میں کہ ایمفیسس آف میٹر پیراگراف ہوگا، یعنی کہ جس میں ہمارا اوپینین جو ہے وہ تبدیل نہیں ہو رہا، لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ کوئی ایک ایسی بات ہمارے اس آڈٹ کے دوران ہمیں معلوم ہوئی ہے جس کو ہم رپورٹ میں پیش کر دیں، تاکہ یوزرز آف دا فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جب اس آڈٹ رپورٹ کو پڑھیں تو ان کو معلوم ہو جائے کہ یہ مسئلہ درپیش ہے اس اینٹیٹی کو اس سال. اور دوسرا یہ کہ موڈیفائڈ رپورٹ جس میں اوپینین افیکٹ ہو رہا ہو، وہاں پر دو وجوہات سامنے آئیں گی، ایک اسکوپ لمیٹیشن کی وجہ اور ایک ڈس ایگریمنٹ ود دا مینجمنٹ کی وجہ. اب یہ دو وجوہات اگر مٹیریل اس حد تک نہیں ہیں، یعنی کہ مٹیریل ہیں بٹ آر ناٹ سو مٹیریل اینڈ آر ناٹ پرویسو ایز ویل، تو کوالیفائڈ اوپینین پیش ہوگا رپورٹ کے اندر. اور اسکوپ لمیٹیشن کی صورت میں اگر وہ مٹیریل بھی ہے، پرویسو بھی ہے، تو ڈسکلیمر آف اوپینین. اور مینجمنٹ کے ساتھ ڈس ایگریمنٹ اگر مٹیریل بھی ہے اور پرویسو بھی ہے تو ایڈورس اوپینین پیش ہوگا رپورٹ کے اندر. اتنی سی بات سمجھ آ گئی؟ اگر اتنی سی بات سمجھ آ گئی ہے تو اب میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں. اب جو میں بات آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں وہ ہے اسکوپ لمیٹیشن کے بارے میں، کہ آڈیٹر کے ورک کے ریفرنس میں جو اسکوپ پر لمیٹیشنز ہیں ان کی صورت میں موڈیفیکیشنز کیا ہوں گی، اور ان موڈیفیکیشنز کو سامنے رکھتے ہوئے آڈیٹر کی رپورٹ کے کانٹینٹس کیا ہوں گے. چند ایک ایگزامپلس ہم لیں گے، لیکن سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ لمیٹیشن آن اسکوپ دو طرح کی ہیں. نمبر 1 اسکوپ لمیٹیشن امپوزڈ بائی دا اینٹیٹی، اینڈ نمبر 2 اسکوپ لمیٹیشن امپوزڈ بائی سرکمسٹانسز. اچھا جی، اب یہ لمیٹیشنز آن اسکوپ امپوزڈ بائی دا اینٹیٹی کی جو بات ہے یہ سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ اینٹیٹی نے اگر آپ کے اسکوپ پر کوئی لمیٹیشن لگانی ہے تو وہ تو انگیجمنٹ جب ہو رہی ہے اسی وقت آپ نے جب اپنا اسکوپ بیان کیا وہاں پر وہ لمیٹیشن لگ جائے گی. تو وہ پروپوزڈ انگیجمنٹ میں اگر لمیٹیشن موجود ہو تو آڈیٹر کو تو پھر ایکسیپٹ ہی نہیں کرنا چاہیے نا اس آڈٹ کو، کہ جی نہیں یہاں پر تو میرا کام ہی جو ہے وہ آپ مجھے پورا کرنے کی اجازت نہیں دے رہے، میں کیسے اپنے کنکلوژنس تک پہنچ پاؤں گا، اور جو پروسیجرز میں اپنانا چاہ رہا ہوں آپ مجھے وہ پروسیجرز اپنانے کی طرف آنے ہی نہیں دے رہے. لہٰذا جناب مجھے اگر ان لمیٹیشنز میں آڈٹ کرنا ہے تو میں تو پھر ڈسکلیمر آف اوپینین دوں گا، کیونکہ یہ تو بڑی ہی میٹیریل ہیں، لہٰذا میں آڈٹ ہی ایکسیپٹ نہیں کرتا. لیکن بعض صورتوں میں اسٹیچیوٹ کی طرف سے اس آڈٹ کو ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے. لیکن یہاں پر بھی ذہن میں رہے کہ کئی اسٹیچوٹری آڈٹس میں بھی اگر اسکوپ لمیٹیشن ہو تو ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا. لیکن بہرحال یہ ایک بات موجود ہے کہ اگر اسکوپ لمیٹیشن
امپوزڈ بائی اینٹی ہے تو آپ وہاں پر ڈسکلیمر کی بات کرتے ہیں. اور دوسری بات اسکوپ لمیٹیشن جو ہے وہ سرکمسٹانسز کی وجہ سے ابھر کر سامنے آ رہی ہے. اب سرکمسٹانسز کچھ ایسے ہو گئے کہ جن کی بنا پر آپ کا اسکوپ آف ورک جو ہے وہ لمیٹڈ ہو رہا ہے. آپ وہ آڈٹ پروسیجرز نہیں اپنا پا رہے جو آپ کو اپنانے چاہیے, تو آپ پھر کس طرح سے اوپینین پیش کر سکیں گے؟ ان سرکمسٹانسز میں لائک آپ انوینٹری کاؤنٹ کو آبزرو کرنا چاہتے ہیں لیکن سرکمسٹانسز جو ہیں وہ ایسے ہو گئے کہ آپ انوینٹری کاؤنٹ کو آبزرو نہیں کر سکے. اب اس کا مطلب آپ کے پاس تو اس مقام پر اس اکاؤنٹ بیلنس کے لیے sufficient appropriate audit evidence موجود نہیں ہے, اسکوپ لمیٹڈ ہو گیا. تو لمیٹیشن آن اسکوپ دو طرح سے سامنے آ سکتی ہیں, ایک امپوزڈ بائی دا اینٹی اور دوسری امپوزڈ بائی دا سرکمسٹانسز. اچھا جی, اب اسکوپ لمیٹیشنز کی صورت میں آڈیٹرز رپورٹ میں کس طرح کی موڈیفیکیشن ہوگی؟ اس میں سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں کوالیفائڈ اوپینین کی. کوالیفائڈ اوپینین کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ آڈیٹر نے کوالیفائڈ اوپینین اس وقت پیش کرنا ہے لمیٹیشن آن اسکوپ کی صورت میں جب یہ لمیٹیشن بہت زیادہ میٹیریل نہیں ہے. بہت زیادہ میٹیریل نہیں ہے کا مطلب میٹیریل ہے لیکن از ناٹ دیٹ مچ میٹیریل, اور ساتھ ہی ساتھ از ناٹ پرویسو, تو وہ وہاں پر کوالیفائڈ اوپینین پیش کر دے گا. اب کوالیفائڈ اوپینین کی میں ایک ایگزامپل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. میں صرف وہ پیراگراف بولوں گا جو کہ کوالیفائڈ اوپینین کی بات کر رہا ہوگا. باقی کی اسٹینڈرڈ رپورٹ, باقی کی ورڈنگز وہی ہیں جو کہ ہم لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کر چکے ہوئے ہیں. یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیے کہ جب بھی کوالیفائڈ اوپینین پیش کیا جا رہا ہوگا تو ایکسپٹ فور کر کے ہم اس اوپینین کو پیش کریں گے. نہیں سمجھ آئی بات؟ ایکسپلین کرتا ہوں. ہم نے جب بھی کوالیفائڈ اوپینین پیش کرنا ہے ہم نے پہلے وہ مسئلہ بیان کرنا ہے اپنی رپورٹ میں کہ جس کی بنا پر ہم یہ کوالیفیکیشن لگا رہے ہیں یا جس کی بنا پر ہم کوالیفائڈ اوپینین پیش کر رہے ہیں. پہلے تو وہ مسئلہ بیان کرنا ہے اور وہ مسئلہ, وہ میٹر بیان کرنے کے بعد ہم نے اب اوپینین کا پیراگراف بولنا ہے. اب وہ میٹر ہم پہلے ڈسکس کر چکے, اس میٹر کو ڈسکس کرنے کے بعد ہم جو اوپینین کا پیراگراف جس میں ہم نے کہنا ہے کہ ٹرو اینڈ فیئر ویو پیش کر رہی ہے یہ رپورٹ, وہاں پر ہم نے ایک لفظ ایڈ کر دینا ایکسپٹ فار دا میٹر ڈسکسڈ ان دا ابو پیراگراف دا فائنینشیل اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ وغیرہ وغیرہ کے فیئر پریزنٹیشن وغیرہ اس کی موجود ہے. ٹھیک ہے, لائک ایک مسئلہ ہے جس کی میں ابھی آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں کہ جب ہمیں آڈیٹر کے طور پر اپوائنٹ کیا گیا اس وقت ہم فزیکل انوینٹری کاؤنٹ کو آبزرو نہیں کر سکتے تھے. وہ کلوزنگ ڈیٹ جو ہے گزر چکی. اب ہمیں اپوائنٹ کیا گیا, اب ایک ہمارے اسکوپ پر لمیٹیشن تو آ گئی نا کہ ہم وہ تمام پروسیجرز نہیں اپنا سکتے جو کہ کلوزنگ ڈیٹ پر اپنانے ضروری تھے, کٹ آفس وغیرہ سے متعلق. اب ہم یہ میٹر ڈسکلوز کر دیں گے اپنی رپورٹ میں کہ جی ہم نے ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو آڈٹ کیا, پیچھے تمام وہ باتیں جو کہ ایک اسٹینڈرڈ رپورٹ میں ہم ڈسکس کر چکے ہوئے ہیں, اور اس کے بعد ایک پیراگراف
جس میں یہ مسئلہ پیش کر دیں گے کہ جی ہم انوینٹری کو آبزرو نہیں کر سکے جب کاؤنٹ کی جا رہی تھی، اور ریکارڈز جو مینٹینڈ ہیں ان ریکارڈ سے ہم اس کے پراپر سفیشینٹ اپروپریٹ آڈٹ ایویڈنس حاصل نہیں کر سکے. ہمارے اسکوپ پر ایک لمیٹیشن موجود ہے. ہاں اس کے علاوہ یہ میٹر ہو گیا، اس کے علاوہ ایکسپٹ فور یہ والا میٹر باقی کے معاملات درست ہیں. سو اوپینین والا پیراگراف کیا ہوگا کہ ان آر اوپینین ایکسپٹ فار دا ایفیکٹ آف سچ ایڈجسٹمنٹس. اب یہ ایڈجسٹمنٹس کیا ہیں؟ جو انوینٹری کاؤنٹ کو آبزرو نہیں کر سکے، اس کی وجہ سے جو فائنینشل اسٹیٹمنٹس میں پرابلم آ سکتی ہیں، ان کے علاوہ except for the effects of such adjustments, if any, as might have been determined to be necessary had we been able to satisfy ourselves as to physical inventory quantities. یاد رہے کہ اس سے پہلے ایک پیراگراف موجود ہوتا ہے رپورٹ میں جس میں کہ ہم وہ میٹر ڈسکس کرتے ہیں، وہ کہانی اس کے اندر لکھی ہوگی. اب لائک آپ کے پاس جو ہینڈ آؤٹس موجود ہیں اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ اس سے پہلے پیراگراف جو ہے وہ آپ کو ساری کہانی بتا رہا ہے، اس کے بعد یہ اوپینین والا پیراگراف آپ پڑھیں. تو اب وہ کہہ رہا ہے ایکسپٹ فار دس میٹر دا فائنینشیل اسٹیٹمنٹس گیو اے ٹرو اینڈ فیئر ویو آف وغیرہ 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 وغیرہ. ٹھیک ہے، آگے پھر وہ اسٹینڈرڈ باتیں آ گئی جو اسٹینڈرڈ آپ کا آڈیٹرز رپورٹ کا فارمیٹ ہے، اگلی بات وہ آ گئی. سو جب کوالیفائڈ اوپینین آپ نے پیش کرنا ہے تو آپ نے ایکسپٹ فور کر کے پھر آپ نے کہنا ہے کہ اس معاملے کی ایڈجسٹمنٹس جو کہ ہم ان کے بارے میں سیٹسفائڈ نہیں ہیں، باقی کی فائنینشل اسٹیٹمنٹس ٹھیک ہے، ٹرو اینڈ فیئر ویو پیش کر رہی. اس کو ہم کہتے ہیں کوالیفائڈ رپورٹ. اچھا اب میں آپ کو اگزامپل دینے لگا ہوں ڈسکلیمر آف اوپینین کی، کیونکہ ہم نے یہ بات سیکھ لی ہوئی ہے کہ جب بھی لمیٹیشن آن اسکوپ ہوگا تو اگر وہ پرویسو نہیں ہوگا اور بہت زیادہ مٹیریل نہیں ہوگا تو کوالیفائڈ اوپینین ہوگا، اور اگر وہ مٹیریل ہے اور پرویسو بھی ہے تو ہم ڈسکلیمر آف اوپینین دیں گے. اب ڈسکلیمر کی صورت میں کیا بات ہم کریں گے رپورٹ میں؟ ہم یہ کہیں گے کہ وی ور ناٹ ایبل ٹو آبزرو آل فزیکل انوینٹریز اینڈ کنفرم اکاؤنٹس ریسیویبلز ڈیو ٹو لمیٹیشنز پلیسڈ آن دا اسکوپ آف آر ورک بائی دا کمپنی بیکاز آف دا سگنیفیکینس آف دا میٹرز ڈسکسڈ ان دا پریسیڈنگ پیراگراف. وی ڈو ناٹ ایکسپریس این اوپینین آن دا فائنینشیل اسٹیٹمنٹس. ہم نے پہلے تمام باتیں کرنی ہیں، وہ جو اسٹینڈرڈ فارمیٹ ہے آڈیٹرز رپورٹ کا جس کے اندر ہم نے کہنا ہے کہ جی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنانے کی ذمہ داری کس کی تھی اور ہماری ذمہ داری کیا تھی، ہمارا اسکوپ کیا تھا وغیرہ، یہ ساری باتیں کر لیں. اور اس کے بعد آپ کہیں جناب ہم کوئی اوپینین نہیں دے رہے. کیوں؟ کیونکہ کمپنی کی طرف سے ہم پر ایک اسکوپ لمیٹیشن امپوز کر دی گئی جس کی وجہ سے ہم فزیکل انوینٹریز کو کاؤنٹ نہیں کر سکے، آبزرو نہیں کر سکے، ان کی کاؤنٹنگ کو آبزرو نہیں کر سکے، ان کو پراپر ویلیویٹ نہیں کر سکے، ان کی میجرمنٹ پہ ہم جو ہے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں، ان کی ایگزسٹنس پہ ہم سیٹسفائیڈ نہیں ہیں. ڈفرینٹ جو assertions ہوتی ہیں ان کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کوئی سفیشینٹ اپروپریٹ آڈٹ ایویڈنس ہی نہیں رکھتے، ہم کاہے کو کہہ دیں کہ جی یہ ٹرو اینڈ فیئر ویو پیش کر رہی ہیں، ہم تو اوپینین ہی نہیں دے سکتے. ڈیٹرز کو ان کی کنفرمیشن ہی نہیں ہمیں کرنے کی اجازت دی گئی. اسکوپ لمیٹیشن ہے، اتنی زیادہ مٹیریل ہے اور پرویسو ہے کہ ہم کیسے اوپینین پیش کریں؟ ہم نہیں جناب اوپینین پیش کرتے. رپورٹ سائٹ پہ ڈسکلیمر آف اوپینین.
لہذا اسکوپ لمیٹیشن کی صورت میں کوالیفائڈ اوپینین جب وہ پرویسو نہیں ہے اسکوپ لمیٹیشن، اور ڈسکلیمر آف اوپینین جب وہ پرویسو ہے. یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی. اب ہم نیکسٹ بات کی طرف چلتے ہیں. نیکسٹ، موڈیفائڈ رپورٹ کی وجہ ہو سکتی ہے ڈس ایگریمنٹ ود دا مینجمنٹ. اب ڈس ایگریمنٹ ود دا مینجمنٹ کئی وجوہات کی بنا پر ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل، جو اکاؤنٹنگ پالیسیز اپنائی گئی ہیں آپ ان سے ڈس ایگری کر رہے ہیں. جس طرح سے بکس آف اکاؤنٹس مینٹین کی گئی ہیں آپ اس سے ڈس ایگری کر رہے ہیں. یاد رکھیے آپ کا ڈس ایگریمنٹ ریگولیشنز اینڈ اسٹیچوٹری ریکوائرمنٹس کے مطابق ہوگا. دیکھیں، آپ تو پہلے ہی اس بات کو کہہ چکے ہیں کہ ہم فائنینشل اسٹیٹمنٹ کا جو آڈٹ کر رہے ہیں، جو اپلیکیبل اسٹینڈرڈز ہیں پاکستان کے اندر، ان اسٹینڈرڈز کے مطابق آڈٹ کر رہے ہیں. لہذا آپ نے ان اپلیکیبل اسٹینڈرڈز کے مطابق یہ جانا کہ جس پالیسی کے مطابق یہ فائنینشل اسٹیٹمنٹس بنائی گئی ہیں وہ انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈز اور کمپنیز آرڈیننس 1984 سے متصادم ہیں، کانفلکٹ موجود ہے ان میں، تو آپ ڈس ایگری کر جائیں گے. جو ڈسکلوجرز اس کے اندر دیے گئے ہیں فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں، جن فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو آپ آڈٹ کر رہے ہیں، وہ اکارڈنگ ٹو دا ریکوائرمنٹس آف دا کمپنیز آرڈیننس اینڈ ایپلیکیبل اسٹینڈرڈس نہیں ہیں، آپ ڈس ایگری کر جائیں گے. اب یہ ڈس ایگریمنٹ اگر بہت زیادہ میٹیریل ایفیکٹ نہیں رکھتا فائنینشیل اسٹیٹمنٹ پر اور بہت پرویسو نہیں ہے، تو آپ وہی کوالیفائڈ اوپینین پیش کر رہے ہوں گے. اور اگر یہ ڈس ایگریمنٹ میٹیریل بھی ہے اور پرویسو بھی ہے، فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کو ہلا کے رکھ دیتا ہے، تو آپ ایڈورس اوپینین پیش کر رہے ہوں گے. مطلب اب یہاں پر وہ ڈسکلیمر آف اوپینین والی بات نہیں ہے. لمیٹیشن کی صورت میں، جو کہ اسکوپ پر لمیٹیشن تھی، اس کی صورت میں آپ نے جب میٹیریل اور پرویسو دیکھا تھا تو آپ نے ڈسکلیمر آف اوپینین کہہ دیا تھا کہ نہیں جناب ہم تو نہیں اوپینین دیتے. لیکن یہاں پر ڈس ایگریمنٹ کی صورت میں اگر میٹیریل ہے ڈس ایگریمنٹ کے نتائج فائنینشل اسٹیٹمنٹس پر جو ان کے افیکٹس ہیں اور پرویسو ہیں، تو آپ ایڈورس اوپینین دیتے ہیں. آئیے اب ان کی ایگزامپلس بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کوالیفائڈ اوپینین اور ایڈورس اوپینین کی صورت میں جو آڈیٹرز رپورٹ ہوگی ان کے ایڈیشنلی کیا کانٹینٹس ہوں گے. یہ ایک ایڈیشنل پیراگراف دیکھیے کوالیفائڈ اوپینین کی صورت میں. ایز ڈسکسڈ ان نوٹ نمبر، ریفرنس آپ دیں گے یہاں پر ٹو دا فائنینشیل اسٹیٹمنٹس. No depreciation has been provided in the financial statements, which practice, in our opinion, is not in accordance with international financial reporting standards. The provision for the year ended December date year آپ بتائیں گے یہاں پر should be rupees this much based on the straight line method of depreciation using annual rates of، یہاں پر آپ ریٹ بتا دیں 5% for the building and 20% for the equipment. Accordingly, the fixed assets should be reduced
بائی ایکومولیٹڈ ڈیپریسیشن آف روپیز, اماؤنٹ بتائیں گے یہاں پر, اینڈ دا پروفٹ اور لاس فار دا ایئر, جو بھی اگر اس سال کا لاس ہے تو اس کو بڑھ جانا چاہیے, اور اگر پروفٹ ہے تو اس کو کم ہو جانا چاہیے, اور اس کے ایکومولیٹڈ پروفٹس پر جو فرق ہے ان کو آپ یہاں پر بتائیں گے. اب یہ ایک پیراگراف آپ نے انسرٹ کیا اپنی آڈیٹرز رپورٹ میں, along with the other matters جو آڈیٹرز رپورٹ میں ہیں, انٹروڈکٹری پیراگراف, رسپانسبلٹی آف دا مینجمنٹ, رسپانسبلٹی آپ کی اپنی, وہ اسکوپ وغیرہ بتا دینے کے بعد اب آپ یہ کہانی پیش کر رہے ہیں کہ جی ہمارا ڈس ایگریمنٹ ہے, آپ نے ڈیپریسیشن ہی چارج نہیں کی اس سال کی, جبکہ آئی ایس 16 کہتا ہے کہ ڈیپریسیشن ہر ایسٹ کی چارج کرنی چاہیے, سوائے ان ایسٹس کی جن کی یوزفل لائف جو ہے وہ لمیٹڈ نہیں ہے. لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں, اب آپ نے اماؤنٹس بتا دینی ہے کہ اتنی اماؤنٹ آف ڈیپریسیشن ایکسپینس کے طور پر چارج ہونا چاہیے تھی, جس کی وجہ سے پروفٹ فار دا ایئر پر یہ فرق پڑتا اور ایکومولیٹڈ پروفٹس پر یہ فرق پڑتا. یہ پہلے آپ نے پیراگراف بتا دیا کہ مسئلہ کیا ہے. اب آپ کو یاد ہے کہ میں نے آپ کو بھی بتایا تھا کہ جب بھی کوالیفائڈ اوپینین دینا ہے تو مسئلہ بیان کرنے کے بعد آپ نے ایکسپٹ فار کر کے کوالیفائڈ اوپینین دینا ہے. اب یہ ڈس ایگریمنٹ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اتنا پرویسو نہیں ہے, یہ اتنا میٹیریل نہیں ہے, سرایت نہیں کر رہا فائنینشل اسٹیٹمنٹ کی باقی کی انفارمیشن کے اندر, اور اگر کوئی ایفیکٹ ہے تو وہ آپ نے بتا دیے اس پیراگراف کے اندر کہ یہ ایفیکٹس اس کے ہونا چاہیے تھے, اور مینجمنٹ نے اس کو نہیں مانا, ڈس ایگریمنٹ ہو گیا. اب آپ اوپینین کیا پیش کر رہے ہیں؟ ان آر اوپینین except for the effect on the financial statements of the matter referred to in the preceding paragraph, the financial statements give a true and fair view of وغیرہ 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 وغیرہ. آگے سلسلہ اس طرح سے چل پڑا. سو دیکھ لیا آپ نے کہ ہم نے qualified opinion کی صورت میں کس طرح سے پیراگراف ایڈجسٹ کرنا ہے. یوں کہہ لیجئے کہ ہم نے کس طرح سے آڈیٹرز رپورٹ کو ماڈیفائی کرنا ہے. اب ہم ایگزامپل لے لیتے ہیں اس ماڈیفائڈ رپورٹ کی جس میں کہ ایڈورس اوپینین موجود ہے. اب ان باتوں کو ساتھ ساتھ یاد کرتے چلے جائیے کہ جب اسکوپ لمیٹیشن کی بات ہوگی اور وہ پرویزو نہیں ہوگی تو کوالیفائڈ اوپینین, جب ڈس ایگریمنٹ ود مینجمنٹ کی بات ہوگی اور وہ پرویزو نہیں ہوگی تو بھی کوالیفائڈ اوپینین. یہ تو سائڈ پہ کر دیں. اب جب اسکوپ لمیٹیشن کی بات ہوگی اور وہ مٹیریل بھی ہے پرویزو بھی ہے تو ڈسکلیمر آف اوپینین. اور اگر ڈس ایگریمنٹ ود مینجمنٹ کی بات ہوگی اور وہ مٹیریل بھی ہے پرویزو بھی ہے تو ایڈورس اوپینین. اب ایڈورس اوپینین کے دیکھیے ایگزامپل. آڈیٹرز اوپینین کی ورڈنگز کچھ یوں ہوں گی اب کہ ان آر اوپینین بیکاز آف دا ایفیکٹس آف دا میٹرز ڈسکسڈ ان دا پریسیڈنگ پیراگرافس. یاد رکھیے گا کہ یہ آڈیٹرز رپورٹ میں وہی اسٹینڈرڈ کی باتیں کرنے کے بعد اور وہ پیراگراف بیان کر چکنے کے بعد جس میں کہ مسئلہ ہم نے ڈسکس کیا تھا ڈس ایگریمنٹ ود دا مینجمنٹ, اس کے بعد اب یہ اوپینین کا پیراگراف آ رہا ہے. تو دیکھیے کہ ان آر اوپینین بیکاز آف دا ایفیکٹس آف دا میٹرز ڈسکسڈ ان دا پریسیڈنگ پیراگرافس the financial statements do not give a true and fair view of the financial position of ABC company
ایز آف ڈیٹ وغیرہ کی باتیں اور سارا وہی سلسلہ. سو معلوم کیا ہوا کہ ہم نے ایڈورس اوپینین کے اندر پیراگراف پہلے بیان کر دیا جس میں کہ وہ مسئلہ درپیش تھا. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ فائنینشیل سٹیٹمنٹس ٹرو اینڈ فیئر ویو پیش نہیں کر رہی, تو ایڈورس ہو گیا اوپینین. اگر ڈس اگریمنٹ ود دا مینجمنٹ از میٹیریل اینڈ پرویسو, ایسی صورت میں ہم نے ایڈورس کرنا ہے اوپینین کو. سو ہمیں یہ ساری باتیں اب میں ایک مرتبہ دوبارہ سم اپ کر دیتا ہوں, اچھی طرح سے سمجھ آ چکی ہیں کہ آڈیٹرز رپورٹ ایک تو سٹینڈرڈ ہوتی ہے جس میں کہ وہ کسی بھی قسم کی کوالیفیکیشن کا ذکر نہیں کر رہا ہوتا. اس کی ورڈنگز ہم نے اسٹینڈرڈ ورڈنگز کے تحت سمجھ لی تھی لاسٹ لیکچر میں, جس میں کہ ٹائٹل وغیرہ کی باتیں کرنے کے بعد انٹروڈکٹری پیراگراف, مینجمنٹ کی رسپانسبلٹی, آڈیٹر کی رسپانسبلٹی اور اوپینین, اور پھر سگنیچر, ڈیٹ, پلیس وغیرہ یہ باتیں ہو گئیں. اور اوپینین اس کے اندر ہم نے یہ دیا کہ ٹرو اینڈ فیئر ویو پیش کر رہی ہیں, یعنی کہ آڈیٹرز آر سیٹسفائڈ, ریزنیبل ایشورنس ان کو حاصل ہو چکی ہے, تو انہوں نے یہ اوپینین پیش کیا. دوسری بات ہم نے ماڈیفیکیشن کی کہ آڈیٹرز رپورٹ ماڈیفائڈ ہوتی ہیں. اس میں دو طرح کی ماڈیفائڈ رپورٹس ہوتی ہیں, ایک وہ جس میں کہ اوپینین چینج ہو جاتا ہے, اور دوسری وہ جس میں اوپینین چینج نہیں ہوتا. جس میں اوپینین چینج نہیں ہوتا وہ ابھی میں نے آپ سے ڈسکس کرنی ہے, اور جس میں اوپینین تبدیل ہو جاتا ہے اس کی فردر ہم نے دو برانچز دیکھی تھیں. وہ دو برانچز بیس کر رہی ہیں لمیٹیشن آن اسکوپ پر اینڈ ڈس اگریمنٹ ود دا مینجمنٹ پر. اب اسکوپ لمیٹیشن کی صورت میں ہم نے دیکھا کہ اگر معاملہ اتنا مٹیریل نہیں ہے اور پرویسو نہیں ہے تو ہم کوالیفائڈ اوپینین پیش کرتے ہیں, ایگزامپلس ہم دیکھ چکے. اور اگر بہت مٹیریل ہے اور پرویسو بھی ہے تو ڈسکلیمر آف اوپینین کی بات کر دیتے ہیں. اور ڈس ایگریمنٹ ود مینجمنٹ کی صورت میں اگر معاملہ بہت میٹیریل نہیں ہے اور پرویسو نہیں ہے تو ہم کوالیفائڈ اوپینین کی بات کرتے ہیں, ایگزامپل ہم دیکھ چکے. اور اگر بہت میٹیریل ہے معاملہ اور پرویسو بھی ہے تو ہم ایڈورس اوپینین کی بات کرتے ہیں, ایگزامپلس ہم ان سب کے لیے دیکھ چکے. اب میں بات کرنے جا رہا ہوں ایسی ماڈیفائڈ رپورٹ کے بارے میں جس میں اوپینین تو چینج نہیں ہو رہا لیکن ہم ایک پیراگراف اس میں شامل کر رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں ایمفیسس آف میٹر پیراگراف. ایک معاملہ ایسا درپیش ہے جو ہمارے نزدیک تمام کے تمام یوزرز آف دا فائنینشیل اسٹیٹمنٹس تک پہنچنا چاہیے. اب وہ انفارمیشن ہم آڈیٹرز رپورٹ کے اندر بیان کر دیتے ہیں کہ جی یہ ہم ایسا میٹر سمجھتے ہیں کہ اس پر ہم خاصی زیادہ آپ کی توجہ چاہتے ہیں. آلدو وہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں جو نوٹس موجود ہوتے ہیں ان کے اندر ڈسکلوز کیا گیا ہوگا, لیکن وہ ایک ایسا سنجیدہ مسئلہ ہے
کہ جس کے بارے میں تمام کے تمام یوزرز آف دا فائنینشیل اسٹیٹمنٹ فوری طور پر جان لیں، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے نوٹس میں اس حد تک ڈیپتھ نہ لے کر جائیں اپنے مطالعے کی، یا اس کو اس لیول پر انڈرسٹینڈ نہ کر سکیں، کم از کم آڈیٹرز رپورٹ کو تو وہ فوری طور پر پڑھنے سے معلوم کر لینا اس میٹر کو۔ ہاں البتہ ہمارا اوپینین فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے بارے میں کوالیفائڈ نہیں ہے، نہ ہی ایڈورس ہے، نہ ہی ہم نے ڈسکلیم کر لیا اوپینین کو۔ اوپینین میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، یہ مسئلہ ایسا ہے کہ ہم بس بتا دینا چاہتے ہیں اپنے ان یوزرز کو جنہوں نے کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو استعمال کرنا۔ لہٰذا یہاں پر اب 2-3 ایگزامپلس کے ذریعے سے میں آپ کو یہ ایکسپلین کروں گا۔ سب سے پہلی ایگزامپل ہم یہاں پر لیتے ہیں گوئنگ کنسرن پرابلم کی، کہ ہمارے نزدیک کچھ ایسے معاملات درپیش ہیں اس اینٹیٹی کو کہ جس کی وجہ سے اٹ ول ناٹ بی اے گوئنگ کنسرن۔ لہذا یہ بات ہم اپنی رپورٹ میں پیش کر دینا چاہتے ہیں، تاکہ کل کو ایسا نہ ہو کہ یہ گوئنگ کنسرن نہ رہے اور ہم پر یہ بات آئے کہ جی آپ نے یہ آڈٹ کیا اور اس کے بارے میں آپ نے بتایا ہی نہیں۔ تو اب یہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ کچھ معاملات ایسے ہیں جس کی وجہ سے یہ گوئنگ کنسرن نہیں رہے گا فیوچر میں۔ گوئنگ کنسرن کا کانسیپٹ تو آپ کو کلیئر ہے نا، یہ تو آپ نے ایڈوانسڈ فائنینشیل اکاؤنٹنگ میں بھی پڑھ لیا ہوا ہے کہ فورسیبل فیوچر تک یہ اینٹیٹی وائنڈ اپ نہیں کی جائے گی، لیکویڈیٹ نہیں کی جائے گی، اس کے آپریشنز کو سگنیفیکنٹلی کرٹیل نہیں کیا جائے گا، یہ گوئنگ کنسرن ہوتا ہے نا۔ سو اب اگر آپ کو لگتا ہے کہ اکاؤنٹنگ تو ٹھیک ہے ساری کی ساری، انہوں نے تمام کے تمام کام جو ہیں ٹھیک کیے ہوئے ہیں، جس بھی طرح سے اکاؤنٹنگ کی جانا چاہیے تھی ٹھیک کی ہوئی ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد یہ گوئنگ کنسرن نہیں رہے گا، تو اب آپ پھر اس طرح کا پیراگراف اس میں انسرٹ کر دیں گے جس کو کہ ہم کہتے ہیں emphasis of the matter paragraph، کہ without qualifying our opinion، ہم اپنا opinion qualify نہیں کر رہے، we draw attention to note number reference آ جائے گا اس میں in the financial statements which indicates that the company incurred a net loss of اتنی amount during the year ended December 31، وہاں پر آپ year لکھ دیں، and as of that date the company's current liabilities exceeded its total assets by itne rupees. These conditions along with other matters as set forth in the note reference indicate the existence of a material uncertainty which may cast significant doubt about the company's ability to continue as a going concern۔ بڑا سنجیدہ مسئلہ آ گیا جی۔ کیا مسئلہ ہے کہ لاس بھی ہے اور کرنٹ لائبلٹیز بھی بہت زیادہ ہیں ہمارے ایسٹ سے۔ اب کسی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کو آپ ذرا دیکھیے، اس فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں اگر آپ کو لاس نظر آ رہا ہو، کوئی پروفٹس نہیں ہے، اور کرنٹ لائبلٹیز ٹوٹل ایسٹ سے زیادہ ہیں، ذرا تصویر دیکھیے کیسی نظر آ رہی ہے کہ کرنٹ لائبلٹیز جو فوری طور پر پے کرنی ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ ہمارے پاس ایسٹس ہی نہیں ہے۔ اب جو فوری طور پر ہم نے لائبلٹیز پے کرنی ہے وہ کہاں سے پے کریں گے؟ پروفٹس جنریٹ نہیں ہو رہے، ایسٹس ہیں نہیں ہے کہ ان کو بیچ کر ہم لائبلٹیز پے کر سکیں۔ اب بتائیے ایسی اینٹی کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ گوئنگ کنسرن ہوگی یا نہیں؟ اس کے بارے میں آڈیٹرز کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو اینٹی ہے یہ گوئنگ کنسرن نہیں رہے گی، لہذا باقی تو ٹھیک ہے سب کچھ، اکاؤنٹنگ اس نے ٹھیک کی ہے، فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ٹھیک بنائی ہیں، فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ بکس آف اکاؤنٹس کے مطابق ہیں، وہ کمپلائی کر رہی ہیں تمام ریکوائرمنٹس آف دا انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈز ایپلیکیبل ان پاکستان،
کمپنیز آرڈیننس 1984 کے مطابق فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنائی گئی ہیں. ٹھیک اس کے آبجیکٹیوز کو فالو کرتے ہوئے بزنس کنڈکٹ کیا گیا ہے. تمام کام ٹھیک ہیں. ہمارے اوپینین کے مطابق ٹرو اینڈ فیئر ویو بھی پیش کر رہی ہے. لیکن یہ ایک میٹر ایسا ہے جس کے بارے میں ہم بتا دینا چاہتے ہیں آپ کو, تاکہ کل کو اگر یہ گوئنگ کنسرن نہ رہے تو آپ کو اس کے بارے میں آج ہی ایک معلومات حاصل ہو گئی. یہ فردر کوئی بھی ڈیسیژن اس کے بارے میں لینے سے پہلے یہ بات آپ پہ واضح ہونی چاہیے. یہاں ایک اور ایگزامپل ہم لیتے ہیں, where entity refuses for amendment to other information in a document containing audited financial statements. اب وہ جو ڈاکومنٹ جس میں audited financial statements موجود ہوتی ہیں وہ کیا ہے؟ اینول رپورٹ. اب اس اینول رپورٹ میں کوئی ایک ایسی انفارمیشن موجود ہے جس کے بارے میں ہم ڈس ایگری کر رہے ہیں, ہم سمجھ رہے ہیں کہ کانفلکٹ موجود ہے. اس انفارمیشن میں جو کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں ٹھیک موجود ہیں, ان کو ہم نے ٹھیک آڈٹ کر لیا, لیکن کوئی ایک ڈاکومنٹ اور ان اینول رپورٹ جو پیش کی جا رہی ہے اس کا ایک حصہ ہے, اس میں انفارمیشن ٹھیک نہیں دی ہوئی, جس کی وجہ سے یوزرز آف دا فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کنفیوز ہو سکتے ہیں. اس پر ہم ایمفیسس آف میٹر پیراگراف بنا لیا کرتے ہیں. جو ایگزامپل میں اس وقت آپ کو دینے جا رہا ہوں وہ یوں ہے کہ ڈائریکٹرز کی رپورٹ بھی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے ساتھ اینول رپورٹ کا حصہ ہوتی ہے, اور اسی اینول رپورٹ میں آڈیٹرز رپورٹ بھی موجود ہوتی ہے. اب فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں ڈیویڈینڈ جو ڈکلیئر ہوا ہے, جو پروپوز ڈیویڈینڈ ہے, اس کا ڈسکلوئر جو اماؤنٹ بتا رہا ہے وہ اگر ایگری نہیں کر رہی اماؤنٹ جو ڈائریکٹرز نے رپورٹ پیش کی ہے اس رپورٹ کے ساتھ, تو آڈیٹر اس بات کو بیان کر دے گا اپنی رپورٹ میں, ایمفیسس کر دے گا اس بات پر. دیکھیے کیا ورڈنگز ہوں گی. Without qualifying our opinion, we draw attention to the fact that the figures of dividend proposed and earnings per share appearing in the director's report, being part of annual report, are in conflict with those disclosed in financial statements. The matter has been brought to the notice of the management, but no corrective action has been taken by them in this regard. لے جناب ہم نے آپ کو بتا دیا کہ یہ کانفلکٹ موجود ہے. جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں فگرز موجود ہیں وہ درست ہیں, کیونکہ ان کو ہم آڈٹ کر چکے ہیں, ان پر ہم سفیشینٹ اپروپریٹ آڈٹ ایویڈنس حاصل کر چکے ہیں, ہماری ریزنیبل ایشورنس ہے ان کے اوپر, وہ فگرز درست ہیں. جو فگرز ڈائریکٹر صاحب نے اپنی رپورٹ میں پیش کی ہیں وہ فگرز درست نہیں ہیں, اور یہ ہم نے انہیں کہا بھی ہے کہ جناب وہ فگرز درست نہیں ہیں, لہٰذا ان کو درست کر لیں, لیکن انہوں نے درست نہیں کی. اس لیے یاد رہے کہ جو آپ کو فگرز ڈائریکٹرز رپورٹ میں نظر آ رہی ہیں وہ درست نہیں ہیں, کانفلکٹنگ ہیں ان فگر سے جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں ڈسکلوز ہوئی ہوئی ہیں. آپ نے یہ میٹر ایمفسائز کر دیا اور آپ بری ذمہ ہو گئے, اوپینین آپ نے کوئی چینج نہیں کیا. سو جناب یہ جو ایگزامپلس میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں یہ ایگزامپلس تھیں موڈیفائڈ رپورٹ ہی کی, لیکن یہ ایسی موڈیفائڈ رپورٹ ہے جس کے اندر کوئی کوالیفائڈ اوپینین نہیں ہے, یا کوئی ایڈورس اوپینین نہیں ہے, یا کوئی ڈسکلیمر آف اوپینین کا مسئلہ نہیں ہے, بلکہ ہم نے ایک پیراگراف اس میں ایڈ کر دیا ہے جس میں ایک
مسئلے کی اہمیت کو اجاگر کیا تاکہ فائنینشل اسٹیٹمنٹس کے بارے میں جس نے بھی جو ویو لینا ہے، جو اس نے اس کے بارے میں ایک کانسیپٹ بنانا ہے اور کوئی ڈیسیژن لینا ہے، وہ ٹھیک ڈیسیژن ہو سکے. اینڈ دیٹس آل. یہ تھی جی ساری کی ساری باتیں ہمارے آج کے لیکچر سے متعلق. ہم نے جو ساتھ گزارا 45 لیکچرز کا، اس میں بیسک آڈیٹنگ کو ہم نے سیکھا. یہ 45 لیکچرز کا جو میرا اور آپ کا ساتھ رہا، اس میں ہم نے آڈیٹنگ کی بنیادی باتیں سیکھی. یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس سبجیکٹ کا نام بھی فنڈامنٹلز آف آڈیٹنگ رکھا. آڈیٹنگ میں ابھی اور بھی بے شمار چیزیں ہیں جو کہ جب آپ باقاعدہ پروفیشنل آڈیٹر کے طور پر آڈٹ کلائنٹ کے کام کو ایکسپٹ کرتے ہیں تو اس وقت بھی آپ کو کرنا پڑتی ہیں. اور آڈیٹر جو کہ ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، وہ آڈٹ کے علاوہ کچھ ایشورنس سروسز بھی پرفارم کر رہا ہوتا ہے. لہذا یہ آڈیٹنگ صرف اتنا سا سبجیکٹ نہیں جتنا ہم نے ان 45 آورز میں پڑھ لیا. آلدو ہم نے 45 آورز میں بہت کچھ پڑھ لیا، لیکن آڈیٹنگ تو بھائی ابھی اس سے بھی بہت زیادہ اس کے بارے میں نالج موجود ہے، جو کہ انشاءاللہ تعالی اگر آپ مزید آگے پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھیں گے. ہم نے جو سلیبس ڈیزائن کیا آپ کے لیے، آپ کے لیول کی حد تک بہت کافی ہے. اس کو آپ اچھی طرح سے اگر پڑھ لیں تو آئی بلیو کہ آپ پروفیشنل لیول پر جو آڈیٹنگ ہو رہی ہے اس کو بہت حد تک سمجھنے کے قابل ہو جاتے ہیں. آڈیٹنگ پروفیشن جو پہلے ہی ہم ڈسکس کر چکے ارلیئر لیکچرز میں کہ انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان کے جو ممبرس ہوتے ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس جو ہوتے ہیں جنہوں نے ممبرشپ بھی لی ہوتی ہے اور لائسنس بھی لیا ہوتا ہے آڈٹ کرنے کا، وہ لوگ کر سکتے ہیں آڈیٹنگ. اب آپ جن سبجیکٹس کو پڑھ رہے ہیں، یہ سبجیکٹس کافی حد تک ان سے ملتے جلتے تو ہیں، لیکن اس پروفیشنل لیول تک پہنچنے کے لیے بہرحال آپ کو اس پروفیشن کو اڈاپٹ کرنا ہوگا. اس لیے ایسی بات پلیز نہ ذہن میں لائیے گا کہ ہمیں اس لیول کی آڈیٹنگ کیوں نہیں پڑھائی گئی. وہ تو ایک پروفیشنل لیول کی آڈیٹنگ ہے جو کہ آپ لوگوں کو پڑھانا بھی ہمارا مقصد نہیں ہے. ابھی بی کانفیڈنٹ کہ جتنی آڈیٹنگ آپ نے پڑھی ہے، یہ بہت زیادہ آڈیٹنگ آپ نے پڑھی ہے، اور اس آڈیٹنگ پر بیس کر کے آپ پروفیشنل لیول کے آڈیٹرز کی باتیں بہت اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں، بلکہ آپ بہت اچھے انداز میں ان کو اسسٹ کر سکتے ہیں. تو جناب آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ کا یہ فنڈامنٹلز آف آڈیٹنگ کا ٹاپک کمپلیٹ ہوا. اس پیپر میں آپ لوگوں نے جو کچھ سیکھا اس پر آپ زیادہ محنت کریں گے تو آپ میں پرفیکشن بھی آ جائے گی، اور پھر ایڈوانس لیول پر اگر آپ نے کبھی آڈیٹنگ پڑھنی ہے تو وہ آپ کو زیادہ اچھی سمجھ آئے گی. مجھے اب آپ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.